السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، جو اصل دین ہے ان کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو دین میں شامل ہی نہیں ہے ان کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان پہ ہم جو ہے فالو بھی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، اور جو ہے نا آج کل کے جو وقت میں دین میں کیا کیا ہے ان کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہے، اور جو دین میں ہے ہی نہیں ہے اس کو ہم اچھی طرح عمل کرتے ہیں اور اس کو نبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، سمجھ لیں نا، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے میں جو ہے نا کنڈے وغیرہ جو ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے کہ کنڈے وغیرہ جو مٹھائی وغیرہ یا حلوہ وغیرہ بنا کر گھروں میں رشتہ داروں میں دینا، ہے نا، یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یہ ہمیں ضرور کرنا ہے، لیکن ہمیں نماز کا ہی پتہ ہی نہیں ہے۔ بتائیے، جو ہمارے لیے مین ہے، دین میں جو شامل ہے، نماز ہمارے لیے مین ہے، ان کو ہم جانتے نہیں ہیں، اور یہ جو کنڈے وغیرہ جو دین میں کہیں سے کہیں شامل نہیں ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے اور نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، اور ان کو ہم اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اور ان کو ہم یاد بھی رکھ کر، ہے نا، اس کو فالو بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور یہ جو ہے نا رجب کے مہینے میں 27 رجب کو یا 28 رجب کو، ہے نا، ہزاری روزہ کہا جاتا ہے۔ ہزاری روزہ کہا جاتا ہے کہ ہزاری روزہ اس کو کہتے ہیں کہ جو 1000 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، یہ جو ہزاری روزہ ہے نا، جو 27 رجب یا 28 رجب کو جو رکھتے ہیں، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ بتائیے۔ حالانکہ اگر یہ روزہ اتنا بڑا مطلب کہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، جو 1000 روزوں کے مقابل اس کا ثواب ہے، تو یہ کسی نہ کسی حدیث سے تو ثابت ہوتا۔ حدیث سے نہ تو یہ حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی کسی صحابہ سے ثابت ہے، اور نہ ہی ہمارے علماء دین سے، ہمارے بزرگان دین سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ کون سا روزہ ہو گیا جو 1000 روزوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا؟ اور اس روزے کو جو ہے نا، جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے لوگ اس کو اچھی طرح مناتے ہیں، بھلے ہی ہے نا ان کے لیے فرض روزہ چھوٹ جائے، ہے نا، کبھی کبھی جب فرض روزہ ہوتا ہے نا ان سے ایک وقت تو یہ وہ روزہ چھوٹ جاتا ہے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب یہ رجب کی روزہ آتا ہے نا بہت اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جو ہے نا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ پہلی بات تو یہ ہے، آپ دین کے اندر کوئی ایسی چیز کو داخل نہ کرے جو دین میں ہے ہی نہیں۔ اگر اس چیز کو آپ نے اگر داخل کر دیا وہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ آپ پہلی بات تو ہے، اگر ہاں رجب، شعبان، رمضان، کیونکہ رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جو ہے نا عبادات زیادہ کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ 2 مہینے کے بعد جو ہے رمضان آنے والا ہے، تاکہ اس کی ہماری عادت پڑ جائے، کیونکہ رمضان میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا، اور تراویح میں کھڑے ہونا، ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں رجب اور شعبان میں عبادات کرنی بھی چاہیے، اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رجب اور شعبان میں آپ عبادات کریے تاکہ جو ہے رمضان میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی دشواری، کوئی مشکل پیش نہ آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اسی لیے، اور اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہی ہے، اگر ہے نا، جیسے کہ نفل روزہ رکھنا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا شوال کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے نا، محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے کہا ہے، اور جو ہے کہ پیر اور جمعرات کی جو روزہ ہے نا آپ اگر چاہے تو رکھ لیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تو آپ وہ روزہ رکھا کریں نا، جب یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، جبکہ اور یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہمارے بزرگان دین سے بھی ثابت ہے، علماء کرام سے بھی ثابت ہے، لیکن یہ ہزاری روزہ یہ کون سے حدیث سے ثابت ہے؟ بتائیے۔ جو مطلب کہ یہ مطلب اتنا بڑا ثواب اس روزے کو مانتے ہیں لوگ، ہے نا، جو اس کا تو کہیں نہ کہیں سے ذکر آنے چاہیے نا، حدیث میں آنا چاہیے، صحابہ سے بھی آنی چاہیے، ہے نا، علماء کرام سے بھی آنا چاہیے، بزرگان دین سے آنی چاہیے، یہ اس کی مطلب کے بارے میں کہ ہاں یہ روزہ ایسا، لیکن کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ کون سا روزہ ہوا؟ آپ جو ہے نا حضرات کوئی بھی چیز دین میں ایسا داخل نہ کرے جو کہ حدیث میں نہ ہو،
قرآن میں نہ ہو، یہ جو ہے دین میں ایک چیز کی نئی چیز کی ایجاد کرنا، اور جب دین میں نئی چیز ایجاد کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا بدعت میں شامل کیا جاتا ہے، اور بدعت کوئی بھی چیز ہمارے لیے کرنا صحیح نہیں ہے نا۔ تو یہ کنڈے وغیرہ کرنا، حلوہ وغیرہ بانٹنا، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ ہزاری روزہ کا یہ کرنا صحیح نہیں ہے، رکھنا صحیح نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، ہزاری روزہ وغیرہ جو ہے رکھنا صحیح نہیں ہے۔ آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں جو کہ حدیث سے ثابت ہے، وہ سب روزہ رکھ سکتے ہیں آپ، اور جو ہے بہت سارے نفل روزہ ایسے ہیں آپ وہ سب رکھیے، لیکن اس کو خاص طور سے مان کر روزہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے، اور اس چیز کو مطلب کہ زیادہ مطلب کہ بڑھاوا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ دین میں نئی چیز کی ایجاد کرنا یہ غلط ہے اور یہ بدعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے آپ حضرت میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی چیز کا اگر اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جو ہے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔